بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بسم اللہ میں برکت ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بسم اللہ کا ایسا واقعہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گزرے زمانے میں ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ جانور اور پرندے بھی آ گئے۔ جن کے پاس مویشی مال تھا وہ بہت پریشان تھے۔ اس علاقے میں ایک دریا تھا جس کے ایک کنارے پہ بستی تھی جہاں لوگ بستے تھے، اور دوسرا کنارہ سنسان تھا اور وہاں ہریالی ہی ہریالی تھی۔ خشک سالی کا دور چل رہا تھا اور لوگوں کے مال مویشی بھوکے رہ رہے تھے۔ لوگ خود تو اس پار جا سکتے تھے، لیکن اتنے سارے مال مویشیوں کو دریا کے اس پار لے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران جمعہ کے دن مسجد میں مولوی نے نہایت ہی یقین کے ساتھ ایک بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں سے ایک چرواہا بھی موجود تھا جس نے مولوی صاحب کی یہ بات سنی اور یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، اور اس چرواہے کا اس بات پہ یقین کامل ہو گیا، اور واپس آ کر اس نے اپنی بکریاں کھولی اور دریا کی طرف چلا گیا۔ چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے دریا کے دوسرے پار جانا چاہتا تھا۔ چرواہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ چرواہے نے اس نیت سے بسم اللہ پڑھی کہ دریا اس کو اپنے اوپر سے گزرنے دے اور وہ اپنی بکریوں کو اور خود کو آسانی سے دریا کے اس پار لے جا سکے۔ بسم اللہ پڑھ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسرے پار کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بھی صحیح سلامت تھے۔ اس نے خوب اپنی بکریوں کو چرایا اور بکریاں چرا کر واپس آ گیا۔ اسی طرح اس شخص کی عادت بن گئی کہ اپنی بکریوں کو دریا کے اس پار لے جاتا اور بکریاں وہیں چھوڑ کر واپس آ جاتا۔ جب بکریاں چارہ کھا کر پیٹ بھر لیتی تو شام کو انہیں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن کافی دگنا ہو گیا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ چرواہا تو سیدھا سادہ نوجوان تھا، اس کا دل بھی صاف تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بکریاں دریا کے اس پار لے جاتا ہوں۔ یہ بات تمام لوگوں نے سنی اور کسی نے بھی اس چرواہے کی بات پر یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ان کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا۔ چرواہا مولوی سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ اس دن جمعے کے دن جو آپ نے خطبہ دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان باتوں کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ چرواہا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر ہی پانی پر چلتا ہوں۔ آخری کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی کے دل میں آیا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، لیکن وہ لوگ تو مولوی صاحب کے حق میں نعرے لگا کر اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا، اس رسے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھا
اور دوسری طرف سے رسے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا میں چلنا شروع ہو گئے، لیکن پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ گر گئے۔ مولوی صاحب پانی میں ڈبکیاں لگانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ مولوی صاحب کو لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا اور مولوی کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ سوچنے لگا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ چرواہا تو یہ کام روز کرتا تھا، لیکن اس کے اپنے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا۔ چرواہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی بکریوں کو دریا کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی بکریوں کو دریا کے اس پار چھوڑ کر خود واپس آ گیا۔ لوگ اس شخص کو ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ تو سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا اور مولوی صاحب کے پاس آیا۔ کہنے لگا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے بہت پریشان تھا، لیکن پانی پہ چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی وجہ کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت میں بندھی رسی کی طرف دیکھا اور کہا، اے مولوی صاحب، یہ ہے آپ کے بسم اللہ کی وجہ، جس کی وجہ سے آپ دریا پار نہیں کر پائے۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا اور اللہ نے آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا کہ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور اللہ پاک نے میری لاج رکھ لی۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا لیکن یقین نہ کیا، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یقیناً جس کا ایمان پکا ہوتا ہے اس کا یقین بھی پکا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔